اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم 12 ربیع الاول کو ضرور غم مناتے، کیونکہ اس دن کائنات کی سب سے اونچی ہستی ہمارے اور آپ کے آقا امام الانبیاء محبوب کبریہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر ضرور غم مناتے۔ اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم یکم محرم الحرام کو، جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ہم اس دن کو ضرور غم مناتے۔ اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو ہم 21 رمضان المبارک کو، جس دن حضرت علی مرتضیٰ حسنین کریمین کے والد حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت ہوئی تھی، اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو حضرت سمیہ کی شہادت کے اوپر ضرور غم مناتے۔ اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو حضرت عمار کی شہادت کے اوپر ہم ضرور غم مناتے۔ اگر ہم کو غم منانے کی اجازت ہوتی تو میرے بھائی حضرت حمزہ کی شہادت کے اوپر ہم ضرور غم مناتے، کہ جن کی شہادت کو دیکھ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جگہ کے اوپر قائم نہیں رہ سکے، آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلنے لگے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے صفیہ کے حسن و غم کا صفیہ کے حسن و ملال کا فکر نہ ہوتا تو میں صحابہ کو حکم دیتا کہ حمزہ کی لاش کو یوں ہی پڑا رہنے دو، تاکہ جب کل میدان محشر میں لوگ اپنے قبروں سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو میں حمزہ کو دیکھوں کہ وہ پرندوں کے پیٹ سے نکل کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا غم تھا کہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ مکی کے اندر آپ کو ستایا گیا، آپ اتنا نہیں ہوئے، طائف کے اندر آپ کو پریشان کیا گیا، پتھر برسائے گئے، لیکن آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ صبر اور استقلال کا پہاڑ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پریشان نہیں ہوئے جتنا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے اوپر آپ کو غم پہنچا تھا، اور ایسا غم پہنچا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی اور موقع ملتا ہے جنگ کا، قتل و قتال کا، اسلام کی سربلندی کا، تو میں حمزہ کے بدلے میں 70 لوگوں کو قتل کروں گا۔ جبرائیل امین اللہ کے دربار سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن پاک کی آیات نازل ہوتی ہیں کہ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، کہ اے نبی اگر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی ہے تو آپ بھی اتنی ہی تکلیف پہنچائیے جتنی آپ کو پہنچائی گئی ہے۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اے نبی اگر آپ صبر کر لیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو جبرائیل امین خطاب دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہتے ہیں سید الشہداء حمزہ، کہ تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں۔ تو یہ ہے شہداء اسلام کا پیغام کہ ہمیں چاہیے کہ ان واقعات سے سبق لیں، ورنہ غم منانے کے اوپر آئیں۔ میرے بھائی، تو تاریخ اسلام کے اندر کوئی ایسا سال نہیں ملتا، کوئی ایسا مہینہ نہیں ملتا، کوئی ایسا ہفتہ نہیں ملتا، کوئی ایسا دن نہیں ملتا کہ جس دن کسی نہ کسی عظیم ہستی کی شہادت نہ ہوئی ہو، مسلمانوں کو کوئی نہ کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ تو اس طریقے سے اگر ہم غم مناتے رہے تو پورا سال ہمارا غم میں نکل جائے گا، خوشی ہم کب منائیں گے؟ تو میرے بھائی، اسلام کے اندر غم نہیں ہے، ہاں 2 موقعوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غم کو رکھا ہے کہ 2 موقعوں کے اوپر غم کو مناؤ۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر دنیا سے رخصت ہو جائے، جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے، اس عورت کو چاہیے کہ 4 مہینے 10 دن اپنے شوہر کے غم میں بناؤ اور سنگار نہ کرے، میک اپ نہ کرے۔ اس عورت کے لیے 4 مہینے 10 دن سوگ منانا ہے۔
اور ایک وہ گھر جس گھر کے اندر انتقال ہو جائے، کسی بچے کا، کسی مرد کا، کسی عورت کا، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو 3 دنوں تک اس گھر والوں کو سوگ منانا جائز ہے، رکھا گیا ہے اسلام کے اندر۔ اس کے علاوہ اسلام میں کوئی سوگ نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ صحابہ کی اداؤں کو دیکھیں، ان کی زندگی کے نشیب فراز کو دیکھیں، مکی زندگی کے مظالم کو دیکھیں، بازاروں میں گھسٹتے ہوئے کو دیکھیں، پتھروں کے نیچے تڑپتے ہوئے دیکھیں، ہجرت کے کٹھن عمل کو دیکھیں، مدنی زندگی کی فتوحات کو دیکھیں، بدر و احد کی قربانیوں کو دیکھیں، میدان احد کے اندر اور میدان جہاد کے اندر لڑتے اور جھپٹتے دیکھیں، شہادت کے شوق کو دیکھیں، مسجدوں کی خلوتوں میں آنسوؤں کو بہاتے ہوئے دیکھیں، اپنے آقا کے اوپر جان اور مال کو نچھاور کرتے ہوئے دیکھیں، اور ان کے معاملات کو، ان کے لین دین کو ہم دیکھیں، زمانہ خلافت اور امارت کو دیکھیں اور فیصلہ کیجئے کیا دنیا میں کوئی دوسرا ایسا استاد گزرا ہے جس کے شاگرد ایسے باکمال ہوں، جس کے شاگرد ایسے جانثار ہوں؟ کسی یونیورسٹی کے طلبہ کی نشاندہی کر دیجئے، کسی لیڈر کے ماننے والوں کا نام لے لیجئے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ پوری تاریخ انسانی کھگال ڈالیں گے، ملکوں پھر جائیں گے، لیکن میرے آقا کے غلاموں جیسا ایک بھی نہیں پا سکیں گے۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اس مہینے کو غم کا مہینہ نہ کہیں، بلکہ یہ خوشی کا موقع ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اسی کو شہادت کا منصب اور شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔